اس جیسی عورتیں صرف اور صرف کیریکٹر ایسیسینیشن کرنے آتی ہیں اور خود کو باحیا کہتی ہیں، پر عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سو اس جیسی ہزار بڈھی بکریاں بھی آ جائیں، پلوشہ جیسی عزت 1% بھی نہیں پا سکتی۔ اور ملکانی جی، جو آپ وومن امپاورمنٹ آپ کھڑا کرنا چاہتی ہیں نا، اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کون سی وومن امپاورمنٹ کھڑی کرنا چاہ رہی ہیں۔ ہم بھی روٹی کھاتے ہیں، روٹی کو چوچی نہیں بولتے۔ یہ جو دیندار بن کے سارے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں نا، آڈینس کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے ہی سب ڈرامے رچائے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جیسے لوگ ہیں نا، دیندار بننا پسند نہیں کرتے، دیندار کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ یوٹیوبر ملکانی جیسے لوگ ہمیں دین سکھائیں گے، جن کے آس پاس سے دین نہیں گزرتا، جن کو دین کا ایک لفظ نہیں پتا۔ ملکانی جی، آپ جیسے لوگ نا صرف مسلمان ہیں تو پلیز آپ اپنے آپ کو نا اسلامک اسکولر سمجھنا چھوڑ دیں، یا پھر نتاشا جیسی ہی بندی بے حیا رہ گئی ہے، باقی بے حیاؤں کو چھٹی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ملکانی جی کے لیے ہے۔ آج میں خود سے کوئی بات نہیں کروں گی، ملکانی جی کی باتوں کا ہی جواب دوں گی۔ اگر ہم کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو ملکانی جی کو بہت برا لگتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ دین کے نعرے مارتے ہیں۔ ہماری ملکانی جی کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے ہم نے اپنے بڑوں سے بات سنی ہے اور دیکھا بھی ہے، بیٹیاں ہمیشہ ماں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح سے آج کل مائیں بیٹیوں کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور مائیں بیٹیوں کو سوشل میڈیا کی زینت بنا رہی ہیں، اس طرح سے جو بیٹیاں ہیں نا، ماؤں سے 2 ہاتھ آگے جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ اسلام کے مطابق ہے؟ جو لوگ اسلام کے دعوے کر کر کے اسلام کے نعرے مار مار کے ہمیں بتاتے ہیں یو آر رونگ، رک جائیں، ٹھہر جائیں، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ لوگ ضرور یہ بتائیں، کیا آپ بھی اپنی بیٹیوں سے یہی سب کچھ چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی آنے والے وقتوں میں ایسی ویمن امپاورمنٹ چاہتے ہیں؟ یہ تھا ہماری ملکانی جی کا کہنا، یا پھر یوں کہہ لو کہ ہم سے ہی سوال۔ سب سے پہلے تو اس محترمہ نے کہا کہ بیٹیاں ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں۔ بالکل، ماں کی ہی پرچھائی ہوتی ہیں بیٹیاں، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملکانی جی، یہ آپ نے ہی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں پردہ نہیں کرتی، لیکن الحمدللہ اللہ نے وہ بات دل میں رکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے ایک لیکچر دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ باہر جو نظریں دیکھ رہی ہیں آپ کو، کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے وہ کس نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں؟ آپ بھی لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ باپ شفقت سے دیکھ لے گا، بھائی شفقت سے دیکھ لے گا، بیٹا شفقت سے دیکھ لے گا، باہر کے لوگ آپ کو جو ہے شفقت سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ آپ ہی کے ورڈز ہیں، اور آپ نے اپنی ویڈیو میں اپنا فیس بھی ریویل کیا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ جب ماں ایسے کام کر رہی ہے تو بیٹی پتہ نہیں پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں پردہ نہیں کرتی ہوں۔ جب آپ پردہ نہیں کرتی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بیٹی بھی نہیں پردہ کرتی ہوگی، کیونکہ وہ آپ ہی کی پرچھائی ہے۔ اور جب باہر آپ نکلتی ہوں گی تو پھر کیا جو غیر محرم ہیں وہ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ کون سی ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں آپ؟ جب آپ خود اللہ کے حکم کی انکاری ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہی، تو پھر آپ کسی کو کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو اللہ کے حکم پر عمل کروانے والے؟ کاش کہ ملکانی جی آپ نے دین کے اوپر تھوڑی سی اسٹڈی کی ہوتی۔ وہ عمل کبھی بھی نفع مند نہیں ہوتا جس پر خود عمل نہ کیا جائے اور دوسروں کو اس کے اوپر بڑے بڑے لیکچر دیے جائیں۔ صحیح کہا آپ نے کہ بیٹیاں ماں کی ہی پرچھائی ہوتی ہیں۔ شریف گھرانوں کی عورتیں یوٹیوب پر آ کر اپنا فیس ریویل نہیں کرتی۔ اور یہ جو آپ ہینا کی بیٹی کے اوپر بات کر رہی تھی نا کہ اب پردہ 9 سے چن تک ہی رہ گیا ہے، چلو اللہ نے اس بچی کو اتنی توفیق تو دی، آپ نے اتنی زندگی گزاری، آپ کو اللہ کا حکم یاد نہیں آیا؟ کیا آپ پر اللہ نے پردہ فرض نہیں کیا؟ جب آپ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہوں گی تو کتنے غیر محرموں کی نظریں آپ پر پڑتی ہوں گی۔ آپ خود کو اس بات سے جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ خود کی نظر میں حیا ہونی چاہیے۔ اگر اتنی ہی حیا عورتوں کی نظروں میں ہوتی نا تو اللہ کبھی پردے کا حکم نہیں دیتا عورتوں کو۔ تو جنہوں نے پردہ نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ اپنے لیے صفائیاں دیتے ہیں۔ حیا تو نظر میں ہونی چاہیے۔ ایک عورت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے پردے کی رعایت مل جائے، اور اس نے اپنا عذر بھی پیش کیا تھا کہ مجھے گلیوں میں کوچوں میں دورہ پڑ جاتا ہے مرگی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی بھی آیت نہیں دی۔
پھر وہ عورت جاتے وقت پلٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، لیکن یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ جب بھی مجھے مرغی کا دورہ پڑے تو اللہ مجھے بے پردہ نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اسے گلیوں میں، چوکوں پر، چراہوں پر مرغی کا دورہ پڑا، لیکن اللہ نے پھر اس کو بے پردہ نہیں کیا۔ آج جو عورتیں فخر سے آ کے کہتی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کرتی، ہماری تو نظر میں حیا ہے، تو وہ اللہ کو کیا عذر پیش کریں گی؟ اور آپ نے دوسری بات جو کہی کہ دین کے نعرے مارنے والے ہمیں کہتے ہیں کہ رونگ، یو آر رونگ، تو بالکل آپ رونگ ہیں، آپ غلط ڈائریکشن جا رہی ہیں۔ دین کی ڈائریکشن یہ نہیں ہے، نہ دین ایسی تعلیم دیتا ہے اور نہ دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے دینداروں پہ ہی انگلیاں اٹھائی جائیں۔ آپ نے کیا کہا کہ ہم لوگ دین کے نعرے مار رہے ہیں اور جو آپ لوگ کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ اپنے آپ کو نہ جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیں۔ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتی؟ کیا آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نمازی اور ایک بے نمازی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے؟ اب آپ لوگ ہی بتائیں، ایک وہ بندہ جس کا سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر گزرتا ہے، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر گزرتا ہے، ایک وہ بندہ جس کا سارا دن مسجد میں قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ گزرتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اور ملکانی جی آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ اللہ کے جن حکموں کا ہم خود مانتے ہیں نا، انہی حکموں کو پھر بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ پردے والی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ میں خود شرعی پردہ کرتی ہوں، میں جب باہر جاتی ہوں تب بھی پردہ کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے دیوروں سے بھی پردہ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیور سے بھی پردہ ہے، تو آپ تو پھر باہر نکلتی ہیں اور غیر محرموں کے سامنے نکلتی ہیں، اور کون سی ویمن امپاورمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ اور آپ نے کیا کہا کہ پلوشہ تو ماریا بی کے سوٹ پہن پہن کے جو ہے نا لوگوں کو دکھاتی ہے اور دکھاوا کرتی ہے، اور لوگ ویڈیو کے نیچے آ کے، جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، جو لوگ ماریا بی کا سوٹ پہن نہیں سکتے، تو وہ لوگ ویڈیو کے نیچے آ کے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ماریا بی کے سوٹ کے لیے کچھ پیسے کم کروا دیں، اور آڈینس پر اس کا بہت غلط امپریشن پڑتا ہے۔ لوگوں کا تو پتہ نہیں، عوام کا تو پتہ نہیں، آپ کی ان باتوں سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بھی ماریا بی کے سوٹ کے لیے ترس رہی ہیں، آپ کی بھی لار ماریا بی کے سوٹ کے لیے نکل رہی ہے۔ جو چیز بندہ خود فیل کرتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے بھی اسی چیز کو ہی فیل کر رہے ہوں گے۔ تو عوام اتنی پاگل نہیں ہے اور اتنی بے وقوف نہیں ہے، نہ اتنی بھیک منگی ہے کہ وہ ایک سوٹ کے لیے جا کے بھیک مانگے گی۔ کاش کہ آپ نے تھوڑا سا دین کو پڑھا ہوتا، دین کے لیے ٹائم نکالا ہوتا، دین کے اوپر سٹڈی کی ہوتی، تو آپ کو پتا ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کے پاس مال ہو، مال و دولت ہو، تو وہ سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے، پھر اپنی اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، پھر غلام باندیاں، پھر وہ لوگ آتے ہیں جن کے اوپر اللہ نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو خود پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ اور پلوشہ میم کی ایک بات جو ہے مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے اپنی ویڈیو میں ایک بہت ہی پیارا پیغام دیا ہے کہ جو نیو برتن ہوتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں، مہمانوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، مہمان ہی اس میں کھائیں گے، خود نہیں کھاتے، تو ان برتنوں میں خود کھایا کریں، وہ برتن آپ کے لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چیزیں بنائی ہیں، چیزوں کے لیے انسان کو نہیں بنایا ہے۔ اور ملکانی جی ہمارا دین یہ کہتا ہے اگر تم کسی کی خوشی کو دیکھو، کسی کی نعمت کو دیکھو، کسی کی کامیابی کو دیکھو تو بارک اللہ کہو، اور کہو کہ اللہ جیسی نعمتوں سے تو نے اس کو نوازا ہے، اس سے بہترین مجھے عطا کر۔ دین نے ہمیں حسد اور جلن اور بغض رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ کا ریئیکشن نفرت بھرا ہوتا ہے۔ ماریا بی کے سوٹ کو پہننا، اس کو آپ بے حیائی کہتے ہیں؟ آپ کون سی ویمن امپاورمنٹ کھڑی کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ نتاشا کی ٹانگ کو لے کے نتاشا نے ٹانگ دکھا دی، ٹانگ نہیں دکھا دی، ٹک ٹاک پر ذرا ایک نظر ڈالو جہاں پر بے حیائی فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، کیا وہ بے حیائی روکنا، کیا وہ بے حیائی نہیں ہے؟ ابھی ایک ٹک ٹاکر مناہل کی جو ویڈیو وائرل ہوئی، وہ اس نے اپنی پوری باڈی دکھائی ہے اور اس میں اورل سیکس کرتے ہوئے اس نے جو دکھایا ہے سارا کچھ وہ گند، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اصل بے حیائی یہی ہے۔ آپ صغیرہ گناہوں پر بات مت کریں، اس کو تو اللہ نے ایک معافی پر معاف بھی کر دینا ہے، ان گناہوں پر بات کریں جو کبیرہ ہیں، جن کے اوپر اللہ نے حد جاری کی ہوئی ہے اور جن کی معافی کسی صورت نہیں ہے۔
ہم نے آپ کو ریئیکشن دینے سے تو منع نہیں کیا، آپ ریئیکشن دیں۔ کیا آپ لوگوں کی نظر میں یہ 2 لوگ یا 3 لوگ ہی رہ گئے ہیں، پلوشا یا ہینا جی یا اس کی بیٹی، بس اسی پر ریئیکشن دیتے رہنا ہے؟ یا پھر نتاشا جیسی ہی بندی بے حیا رہ گئی ہے، باقی بے حیاؤں کو چھٹی ہے؟ پورے معاشرے کی بے حیائی پر ریئیکشن دینا؟ آپ نے تو بس پلوشا یا نتاشا کو ہی سدھارنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، باقی لوگوں پر آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اصل بے حیائی پہ بات کریں نا، تب ہم آپ کو نہیں روکیں گے کہ واقعی ہی ملکانی جی ایک بے حیائی پر بات کر رہی ہے۔ یہ سب ڈرامہ کر کے نا آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔